آئے روز پاکستانی جو یہاں پر سویڈن کے اندر موجود ہے ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس فراڈ کیا ہے، یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایز اے ٹرانزٹ اس کنٹری کو لے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم نے جا کے یہاں پہ کمپنی بنانی ہے، وہ پہلے سے پلان چیزیں کر کے آتے ہیں۔ بھائی جان، آنے والے پاکستانیوں کو پیغام دینے سے پہلے میں یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی بات کو میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا نام لیا جاتا ہے، نام ان کا ایسے نہیں لیا جاتا، وہ یہ سارے کاموں میں انوالو ہیں۔ السلام علیکم جی، مجھے بابر علی کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت سویڈن کے شہر مالمو میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید چودھری صاحب۔ سوشل میڈیا پر آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا۔ نوید بھائی نے جو ہے وہ 2022 میں سویڈن سے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا، اور یہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ایز اے پاکستانی یہاں پر ووٹ بھی حاصل کیے ہیں۔ نوید بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آئے روز پاکستانی جو یہاں پر سویڈن کے اندر موجود ہے ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس فراڈ کیا ہے، یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایز اے ٹرانزٹ اس کنٹری کو لے رہے ہیں۔ آنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ بھائی جان، آنے والے پاکستانیوں کو پیغام دینے سے پہلے میں یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی بات کو میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا نام لیا جاتا ہے، نام ان کا ایسے نہیں لیا جاتا، وہ یہ سارے کاموں میں انوالو ہیں، ٹیکس فراڈ میں بھی انوالو ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم نے جا کے یہاں پہ کمپنی بنانی ہے، وہ پہلے سے پلان چیزیں کر کے آتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے چیزوں کو سن چکا ہوں کہ وہ دوسرے ملکوں سے یہاں پہ پلان کر کے آتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، وہ خود صلاح کر کے آتے ہیں کہ یہاں پہ آؤ، کمپنی بناؤ، اتنا ٹیکس نہ پے کرو، اس طرح سے فراڈ کرو۔ اور یہاں پہ ابھی ریسنٹلی آپ 1-2 دنوں سے خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ 54 ملین کا کوئی میرے خیال سے فراڈ ایک بندے نے کیا ہے۔ اس کے بعد 29 سال کا ایک بندہ ہے، اس نے 50 ملین کا کوئی فراڈ کیا ہے، اور پھر ایک 54 کا بھی ہے۔ ایک 54 سال کا بندہ ہے، اس نے 11 ملین کا فراڈ کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایکچولی سارے ویل پلانڈ کر کے آتے ہیں، اور یہ نہ صرف خود حرام کھا رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی میری بدنامی کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کا، اور جو پاکستان کی کروڑوں عوام ہے، یہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کا بھی نام بدنام کرتے ہیں، اور ان کے لیے آنے والوں کے لیے یہ اتنی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہر بندہ بری نیت سے تو آتا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری بہت ساری بیٹیاں، بچے، بھائی سارے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں بہت سارے ویسے ایز اے اسپاؤز آتے ہیں۔ تو یہ ان سب کے لیے بھی جو ہے یہ مشکلات کا سبب کر رہے ہیں، اور میں تو ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ شرم کریں، رزق حلال کی طرف آئیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ نہ کریں۔ دوسرا، جو نئے آنے والے ہیں انہیں میں یہ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ایسٹ یورپ کنٹری سے یہاں پہ کہ آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ بھائی، آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی شارٹ کٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے، کمپنی بنانی ہے، محنت کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کو راتوں رات ملینر کے خواب دکھا رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حرام زدگی ضرور انوالو ہوتی ہے اس میں۔ جی نوید بھائی، میں نے دیکھا ہے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس کمیونٹی آ رہی ہے، نئے آنے والے جو لوگ ہیں، آتے ساتھ اپنی ایک کمپنی بناتے ہیں، فلیٹ جس کو آپ بولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوسری کمپنی سے پیسے لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ اپنے پاکستان بھیجیں گے، یہاں پر ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ میرے سامنے ایسے 2-3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر آپ کی نظر میں ان کو کس طرف جانا چاہیے؟ بھجن، میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے اگر کوئی کام قانونی طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے کمپنی بنائیں۔ کمپنی بنانا کوئی غلط نہیں ہے، آپ کمپنی بنائیں، بزنس کی طرف جائیں، بلکہ میں تو انکریج کرتا ہوں کہ جاب نہیں، بزنس کرو۔ لیکن اگر آپ لانگ ٹرم اپنے آنے والے نسلوں کا اور پاکستان کا، اور اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف بھی رہ گیا ہے کہیں دل میں، تو آپ کمپنی بنائیں، اس کو حق حلال طریقے سے بڑا کریں اس کمپنی کو۔ یہاں پہ دیکھیں سویڈش کمپنیاں ہیں، کتنی بڑی ہیں، ملٹی بلینر ہیں۔ اگر وہ بھی بھائی 1-2 لاکھ 10 لاکھ کا سوچ کے فراڈ کر کے بھاگے ہوتے تو آج یہ جو انوویشن آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، کیا ہوتی؟ تو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے یا آپ ایک لانگ ٹرم سوچتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ساتھ بزنس کر رہے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے 4 سال کا ڈپلوما کرتے کرتے ساتھ میں ان کو جناب انہوں نے اس قدر ترقی کی کہ ان کے پاس ہر ایک شے اچھی حلال کے ذریعے سے، ان ملکوں میں ہمارے پاس حلال کے ذریعے سے امیر ہونے کا موقع ہے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا نئے آنے والوں سے کہ کوئی بھی بندہ جو آپ کو خاص طور پہ گائیڈ کرتا ہے، بھائی راتوں رات امیر ہو جا، پیچھے کوٹھی پالا ہے، پیچھے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ ایک صحیح قانونی طریقے سے اپنے آپ کو سٹیبل
اور یہاں پہ سیٹل کریں تو آپ لانگ ٹرم دیکھیں امریکہ انگلینڈ کینیڈا میں وہاں پہ کتنے 20 30 40 سال کی اسٹرگل کے بعد لوگ وہاں جناب وزیر اعظم بن گئے ہیں.